خاص جنات کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ جادوگر دیتے ہیں منتر کے طور پہ، یہ پڑھو گے جنات تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ رقیہ، یہ جھاڑ پھونک بذات خود فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی تقدیر سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کفر و شرک کے چلے کرنا، قبروں کی پوجا کرنا، اکثر آپ کو یہ کہیں گے جاؤ آپ کا کام ہو جائے گا، اتنے من گوشت قبرستان میں پھینک دو، کالا بکرا ذبح کر کے قبرستان میں پھینک دو، وہ جنات کی عبادت ہے۔ مولوی کو تو یہ پتا ہے موٹی سامی ہے تو اتنے پیسے مل جائیں گے، ماڑا بندہ ہے تو وہ تھوڑا بٹر کھا دے گا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے جہاں وہ میڈیسن استعمال کرتا ہے، حکیم اور طبیب کے پاس جاتا ہے، وہیں وہ دم جھاڑا بھی کرواتا ہے۔ اور یہ دم جھاڑا اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ یہ دو قسم کا ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جو شرک سے خالی ہو، جس میں غیر اللہ کو پکارا نہ جائے، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، ملائکہ سے، انبیاء سے، صالحین سے، یا بعض لوگ جنات سے ان کو پکارتے ہیں، ان کا نام لے کے دم جھاڑا کرتے ہیں۔ اگر شرک سے خالی ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھ کے دم کیا ہے، یا اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، وہ پڑھ کر کسی کو دم کیا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم جاہلیت میں دم جھاڑا کیا کرتے تھے، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رقیے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو ہم اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا۔ اپنی جھاڑ بھوک مجھے سناؤ، وہ کیا تھے، کیا الفاظ تھے، کیا کہا کرتے تھے، وہ مجھ پر پیش کرو۔ ایسی جھاڑ پھونک میں، ایسے دم میں، دم جھاڑے میں کوئی حرج نہیں، ما لم تکن شرکا، جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ اب آپ سوچئے کہ اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں دم جھاڑا ہوتا تھا، نہ تو وہ قرآن تھا، نہ وہ احادیث مسنونہ تھی، وہ اپنے طور پہ جو بھی دم کرتے تھے، بخار میں، مرگی میں، کسی اور مرض میں، جنات میں، کسی مسئلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے وہ سناؤ، مجھ پر وہ پیش کرو۔ اگر تو اس میں شرک ہے، اگر تو جنات کو پکارا گیا ہے، بتوں سے، مردوں سے مدد مانگی گئی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، پھر تو وہ جائز نہیں۔ تو اگر اس میں شرک نہ ہو پھر وہ جائز ہے، پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اگر زمانہ جاہلیت کا دم جھاڑا ہو شرک سے خالی، وہ جائز ہے، تو اسلام میں قرآن حکیم کی کسی آیت کو پڑھ کے دم کیا جائے، یا کوئی مسنون دعا پڑھ کے دم کیا جائے، یا اپنے الفاظ میں جنات کو ڈرا کر دھمکایا جائے کہ نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، چھوڑ دو، ورنہ تیرے لیے میں دعا کروں گا اللہ تجھ پہ کوئی عذاب نازل کر دے گا، معاملہ اللہ سے ہی جڑا ہوا ہو، شرک سے پاک ہو، تو وہ جائز ہے۔ بعض لوگ اس مسئلے میں بڑی شدت کرتے ہیں، جی آپ جو یہ فلاں آیت کا تکرار کر رہے ہیں اور اس کو اتنی بار پڑھ رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، اگر شرک نہیں ہے
تو وہ رقیہ درست ہے. غیر قرآن سے رقیہ ہو، شرک سے خالی ہو تو جائز ہے. اور جہاں قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر یا کسی خاص آیت کو خاص تکرار کے ساتھ پڑھ کر، تو قرآن تو ہے ہی شفا، اللہ نے اس کو شفا بنا کر اتارا ہے. تو ہم اس شفا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شہد شفا ہے، چاک لیجئے، پی لیجئے، پانی میں ڈال کے استعمال کر لیجئے. استعمال کے طریقے ہیں، شہد میں شفا ہے. اسی طرح قرآن حکیم ہے، کسی بھی آیت سے آپ کو کسی مسئلے میں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بالکل بالاولیٰ جائز ہے. اگر زمانہ جاہلیت کے دم جائز ہیں، شرک سے خالی ہو، تو قرآن کا دم، اللہ کے پیارے ناموں کا دم، یہ وظائف، یہ بالاولیٰ جائز ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دم جھاڑ کے جائز ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، بشرطی کہ اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں. پہلی یہ کہ وہ دم جھاڑ، وہ جھاڑ پھونک اللہ کے کلام سے کی جائے، وہ دم اللہ کے کلام سے کیا جائے، وہ رقیہ اللہ کے کلام سے کیا جائے، یہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے کیا جائے، اور وہ عربی زبان میں ہو، یعنی اس کا معنی و مفہوم سمجھا جا رہا ہو، غیر مفہوم الفاظ نہ ہو. آپ اپنی زبان میں بھی دم کرتے ہیں تو وہ الفاظ غیر مفہوم نہ ہو، مبہم نہ ہو، کیونکہ مبہم الفاظ میں خاص جنات کے لیے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. خاص جنات کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ جادوگر دیتے ہیں منتر کے طور پہ، یہ پڑھو گے جنات تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. وہ جنات سے مدد لینے کے لیے کوئی منتر نہ ہو، بلکہ صاف واضح الفاظ میں، مفہوم انداز میں آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے یا اللہ کے نام سے اس جن شیطان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ یہ دم، یہ رقیہ، یہ جھاڑ پھونک بذات خود فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی تقدیر سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بطور سبب ہم یہ اختیار کر رہے ہیں. جیسے گولی کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، سبب ہے، گولی میں تو شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم میں شفا ہے. اسی طرح ہم یہ دم کر رہے ہیں، اس میں شفا نہیں، بلکہ شفا اللہ کے حکم میں ہے، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے ذریعے، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو شفا عطا فرما دے. اور اس دم جھاڑے کی کیفیت کیا ہے کہ آپ پڑھ کر مریض پہ پھونک مار دیں یا پانی پہ دم کریں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی کھانے پینے کی چیزوں پر تو پھونک مارنے سے منع کیا گیا. وہ ہے کہ گرم کھانا ہو، آپ اس کو ٹھنڈا کر کے کھا رہے ہیں اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے. لیکن نفس کرنا، ایسی پھونک جس میں تھوک کے تھوڑے سے ذرات ہو، قرآن پڑھ کے نفس کرنا مریض پر، پانی پر، زیتون کے تیل پر، کلونجی کے دانوں پر، شہد پر، کسی بھی چیز پر، اور وہ مریض کو استعمال کروانا، اس میں کوئی حرج نہیں. دم جھاڑے کی دوسری کیفیت غیر شرعی ہے، یعنی اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو. اس سے مراد غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، غیر اللہ سے دعا کی جا رہی ہو، اس سے فریاد کی جا رہی ہو، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہو. جیسے جنات کے ناموں کو یا فرشتوں کو یا انبیاء کو، صالحین کو، ان کو پکارا جائے اور ان کے نام سے پکار بلند ہو اور ان سے مدد مانگی جائے. بعض جادوگر جنات کو پکارتے ہیں یا وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فوج شدگان کو پکارتے ہیں، تو یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے. الدعاء هو العبادہ، پکارنا تو عبادت ہے. اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو پکارو گے تو غیر اللہ کی عبادت. یا وہ دم جھاڑا جو واضح زبان میں نہ ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو آپ نہیں سمجھ رہے، مبہم الفاظ ہے، منہ کے اندر ہی بڑ بڑ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اونچی آواز میں بھی بول رہا ہے، تو وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں اس زبان کو، تو یہ جادوگر ہے. یہ کسی اور کو پکار رہا ہے، یہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے، یہ جنات کا پجاری ہے. کہنے کو یہ کہتا ہے میرے پاس موکل ہے، میں نے موکل قابو کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے قابو چھوڑا ہوا ہے کہ یہ ان کو پکارتا ہے. جنات اہل شرک کی مدد کب کرتے ہیں؟ جب وہ شرک کریں. یہ تو دو ٹوک فیصلہ ہے. شرک کریں گے تو جنات آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ملنگ، یہ بابے، یہ تعویذ فروش، یہ کفر اور شرک کر کے شیطان کی مدد لیتے ہیں.
शैतान की मदद लेना, कुफ्र और शिर्क के चिल्ले करना, कब्रों की पूजा करना। अक्सर आपको ये कहेंगे जाओ आपका काम हो जाएगा, इतने मन गोश्त कब्रिस्तान में फेंक दो, काला बकरा ज़िबाह करके कब्रिस्तान में फेंक दो। वो जिन्नात की इबादत है, वो जिन्नात के नाम पे ज़िबाह किया जाता है, उनकी खिदमत की जाती है, तब वो इसकी मदद करते हैं। ये तमाम गैर शरई काम है। जहां शिर्क या कलिमात शामिल हों तो ऐसा झाड़ फूंक भी जायज़ नहीं है। आपके पास सोना है, आपके पास हीरे जवाहरात हैं कुरान हकीम की सूरत में, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई दुआओं की सूरत में, अल्लाह के प्यारे नामों की सूरत में, तो इसके जरिए इलाज कीजिए, इसके जरिए दम कीजिए। सूरत फातिहा खजाना है। कैसा भी मर्द हो, कैसा भी मर्द हो, सूरत फातिहा पढ़ के दम करें, अल्लाह की रहमत से अल्लाह आपको शिफा दे देगा। इसका नाम ही शिफा है। मेरे एक भाई के दोस्त अमेरिका में थे, मुझे उनका मैसेज आया कि अस्पताल में दाखिल हूं, कैंसर आखिरी स्टेज पर है। तो मैंने कहा यकीन कीजिए कि सूरत फातिहा शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिफा करार दिया है, इसको रुक़िया करार दिया है। कीमती तरीन सूरत है, बड़ी अजीम सूरत है। आप बिस्तर पर हो, हॉस्पिटल में हो, कामकाज तो है नहीं, मोबाइल ऑफ कर दो और मुस्तकिल इसको अपना वजीफा बना लो। मुझे याद है जो मैंने अल्फाज कहे कि खाना पीना, नमाज पढ़ना, हमाम में जाना और सोना, इसके अलावा आपका कोई काम ना हो सिवाय फातिहा पढ़ने के। और मैं भूलता हूं कि कितने दिन गुजरे होंगे, 1 महीने से भी कम वक्त गुजरा होगा, जहां तक मुझे याद पड़ता है उस भाई का फिर फोन आया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मेरे सारे जरासीम खत्म हो गए हैं। तो भाई यकीन के साथ कुरान पढ़िए, यकीन के साथ अल्लाह से मांगिए, यकीन के साथ अल्लाह की तरफ दिल लगाकर झुकिए और अल्लाह के दर का सवाली बनिए। इस कुरान को पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पे दम करें, अपनी बीवियों पे दम करें, अल्लाह शिफा देगा। लोगों के दर के मोहताज ना बने, खुद अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़े। देखिए आप बीमार हैं, जितने दर्द से आपके अंदर से आवाज निकलेगी आहुजारी अपने रब के सामने, जितनी आप कर सकेंगे, मौलवी साहब तो नहीं करते। मौलवी को तो ये पता है मोटी सामी है तो इतने पैसे मिल जाएंगे, माड़ा बंदा है तो थोड़ा बटर खा देगा। लेकिन आप खुद बीमार हैं, आपकी जोजा बीमार है, आपका बच्चा बीमार है, उसका जो गम दुख आपके दिल में है किसी और के दिल में नहीं। खुद अल्लाह से लो लगाइए, इस फातिहा को लाजिम पकड़िए, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात को लाजिम पकड़िए, सूरत फलक और नास को लाजिम पकड़िए, आयतुल कुर्सी को पढ़िए। कैसा भी जिन हो मरीज के अंदर, मुस्तकिल आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। मरीज खुद पढ़े, नहीं पढ़ सकता, कोई और सराहने पढ़े, कोई और भी नहीं पढ़ सकता तो कोई रिकॉर्डेड उसके कान के पास चला दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक ठीक नहीं तो चलाए रखे। आप देखेंगे चंद दिनों में बड़े से बड़ा इफरीत भी हो तो भाग जाएगा। आयतुल कुर्सी का मुकाबला कोई शैतान नहीं कर सकता। इसी तरह लोग शिफा के लिए तावीज गंडों का इस्तेमाल करते हैं। तावीज गंडे लटकाए भी जाते हैं, कोई नजर बद से बचने के लिए कभी बच्चों के गले में डाल देते हैं, कभी बूढ़ों के गले में डाल देते हैं। अब तो जानवरों के गले के अंदर भी हमने लटके हुए देखे। जानवर तो जानवर, बिजली के बिल के ऊपर भी लटके हुए देखे। और कई पीरों ने शोहरत पकड़ी हुई है इसी वजह से कि ऐसा तावीज देता है कि मीटर साहब भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ये साहब ऐसा तावीज देते हैं कि पेट्रोल की टैंकी जिसने 60 किलोमीटर करना था वो 100 किलोमीटर करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कामयाब पीर के लिए जाहिल मुरीद होना जरूरी है। जितनी मुरीदों में जहालत होगी उतना पीर कामयाब होगा। इस जहालत को इल्म के साथ खत्म कीजिए, कुरान के नूर के साथ अपने सीनों को मुनव्वर कीजिए। इन तावीलों में भी 2 किस्म है। पहली किस्म के वो तावीज कुरान हकीम की आयात लिख कर दी गई हों या अल्लाह के प्यारे नाम लिख कर दिए गए हों और शिफा के लिए उन्हें लटकाया जाए। इस तावीज़ को लटकाने के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। 2 तरह के कौल पाए जाते हैं। पहला कौल ये है कि कुरानी तावीज़ लटकाना जायज़ है। ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस का कौल है और यही सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी, और अबू जाफर अल-बाक़िर और एक रिवायत में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का भी यही कौल है। जिन अहादीस में तावीज़ लटकाने से मना किया गया है
اہل علم کی یہ جماعت ان کو شرکیہ تعویذ پر محمول کرتی ہے کہ شرکیہ تعویذ ہو تو نہیں لٹکانا چاہیے، لیکن قرآن حکیم وہ اگر لکھا ہوا گلے میں ڈال لیا ہے تو اس کے جواز کے قائل ہیں اہل علم کی ایک جماعت۔ بعض لوگ اس قرآنی تعویذ پر بھی کفر اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ بھائی اب زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ شرک تو تب ہوگا جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ یہاں تو اللہ کا ہی کلام لکھا ہوا ہے، یہاں تو سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے اہل علم کے اختلاف کا کہ یہ لکھ کے لٹکانا یہ جائز ہے یا نہیں، لیکن یہاں جہالت کی بنیاد پہ سختی نہ کیجئے کہ آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں اور اس کو کافر قرار دے دیں اور اس کو مشرک قرار دے دیں، کیونکہ یہاں تو غیر اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، اس سے پکار ہے ہی نہیں، اللہ کا کلام ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اسی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قرآنی تعویذ بھی لٹکانا جائز نہیں، اور یہ قول ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور یہی قول سیدنا حذیفہ، عقبہ بن عامر، ان کا بھی یہی قول ہے، اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت یہی قول بیان کرتی ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک، بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور تیولہ یہ شرک ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں ہے۔ تیولہ یہ ایک جادو کا عمل ہے جس کے ذریعے جادو کرنے والا، کروانے والا، اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بیوی شوہر کے نزدیک محبوب ہو جائے گی یا شوہر بیوی کی نظر میں محبوب ہو جائے گا۔ یہ محبت کا تعویذ ہے، یہ محبت کا جادوئی عمل ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا قول ہے اہل علم کی دوسری جماعت کا کہ قرآنی تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں، یہ تین وجوہات کی بنا پر ہمارے نزدیک یہ قول صحیح ہے۔ اس کی پہلی وجہ کہ تعویذات لٹکانے سے عمومی طور پر منع کیا گیا ہے، اور اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور دوسری بات، یہ ممانعت شرک کے ذرائع کا سد باب کرنے کے لیے مفید ہے، جبکہ تعویذ لٹکانے کے جواز کا فتویٰ ایسے شرکیہ تعویذات لٹکانے کا سبب بنتا ہے جن کا استعمال جائز نہیں۔ تیسری بات، جب قرآنی آیتوں کو تعویذ بنا کر لٹکایا جائے تو لٹکانے والا ضرور اس کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر، کیونکہ وہ تعویذ پہنا ہوا ہے اور قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، استنجے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جنبی حالت میں ہے تب بھی اس کے جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس میں قرآن پاک کی آیات کی توہین کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ اہل علم کی دونوں جماعتوں کی اقوال آپ کے سامنے رکھے، لیکن یہاں پر قرآنی تعویذ پر کفر اور شرک کا فتوے لگانے والوں کو رکنا چاہیے۔ جائز ناجائز، افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ ہر اس شخص کو کافر قرار دے دے اور مشرک قرار دے دے جس نے سورۃ فاتحہ لکھ کر دے دی ہے یا آیت الکرسی لکھ کر دے دی ہے، تو یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ تعویذات میں دوسری قسم ان تعویذوں کی ہے جو قرآن حکیم کے علاوہ دوسری چیزوں کے ہیں، کوئی من کے، کوئی سیپیاں، کوئی گھونگے، کوئی دھاگے، کوئی جوتیاں، کوئی کالے کپڑے، کوئی ہاتھوں کے اندر کڑے، کوئی جنات کے نام کے، کوئی پیروں کے مزارات میں سے خاص بیماریوں کے لیے، یہ سراسر حرام اور شرک ہے، کیونکہ آپ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ دھات سے، پیتل سے، فیروزہ پتھر سے، کسی کڑے اور چھلے سے، کسی کالے دھاگے سے، کسی کالے کپڑے سے۔ آپ نے اللہ سے نہیں مانگی، نہ قرآن حکیم کے ذریعے مدد مانگی، نہ اللہ کے پیارے اسماء کے ذریعے، بلکہ آپ نے اپنا رشتہ جوڑا ہے تو وہ غیر اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے یہ روایت، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا، اسی کے سپرد کر دیا گیا، یعنی اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جس سے اس نے اپنا تعلق جوڑا ہے۔
لہذا جو شخص اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، توکل کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے اور خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر مشکل کو، ہر دور کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رشتہ مخلوقات سے جوڑتا ہے، تعویذ گنڈوں سے جوڑتا ہے، مزارات اور قبروں سے اپنا سہارا لیتا ہے اور ان سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، پھر اللہ انہیں اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ برباد کر بیٹھتا ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر، اہل اسلام، اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، ایسی کسی چیز کے قریب نہ جائے جس سے اس کا عقیدہ فاسد ہو رہا ہو، عقیدے میں خلل پیدا ہو رہا ہو، ناجائز راستوں کو استعمال نہ کرے۔ یہ مزارات پہ بیٹھے ہوئے بابے، یہ تعویذ فروش، یہ شرکیہ تعویذ لے کر دینے والے، یہ شعبدہ باز ہے، یہ آپ کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں اور عقیدہ برباد ہو جاتا ہے۔ عورتیں اعلان کرتی ہیں کہ بابے نے ہمیں بچہ دے دیا، بابے نے ہمیں شفا دے دی، جو بابا خود مر کر 4 کندھوں کا محتاج ہو کر قبر میں اترا تھا، اس مردے کے ساتھ رشتے جڑتے ہیں کہ یہ شفا دینے والا ہے، یہ بیماریوں کو ٹالنے والا ہے، حالانکہ بیماری ٹالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ ہی اس کو ٹالتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انسان وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے 9 مہینے تک، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ اس کا والی وارث ہے، اس کا رازق ہے، اور جو ہی باہر آتا ہے فوراً اس کے گلے میں کالے دھاگے ڈال دیں گے، پاؤں میں امام زامن باندھ دیں گے، کہیں کچھ کر دیں گے، جی نظر نہ لگ جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ بھائی نظر نہ لگ جائے تو اس کا دم کیجئے، قرآن پاک کی آیات پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین کو نظر بد سے بچنے کے لیے دم کرتے تھے، آپ بھی دم کیجئے، شرعی اسباب اختیار کیجئے، غیر شرعی راستے پہ چل کر اپنے عقیدے کی خرابی کر کے اور شرک کے دلدل کے اندر نہ گریے، کیونکہ عقیدہ بڑا عظیم ہے، اس کی بنیاد پر قیامت کے دن رب کی جنت یا جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ موحد اللہ کی جنت میں اور مشرک اللہ کی جہنم میں جلنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑا رہے، ہم ہر معاملے میں شفا لینے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ قرآن شفا ہے، اور جس کو قرآن سے شفا نہیں ملی پھر اسے کہیں بھی شفا نہیں ہے۔ تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، کسی قسم کی بیماری ہو، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فلق اور ناس شفا ہے، آیت الکرسی شفا ہے، کلام الہی شفا ہے، جہاں سے مرضی پڑھ لیں۔ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ لیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ 4 آیات پڑھ لیں آخری سورت کی، آپ کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ کہیں سے بھی قرآن پڑھے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جادو کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آیات سحر پڑھ لیجئے، حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، سمجھتے ہیں کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو سورۃ فلق اور ناس بہت پیارا وظیفہ ہے، قرآن سے جڑیے، دعائیں اللہ سے کرتے رہیے۔ ضرورت پڑے دوائی لینے کی تو لیجئے، عقیدہ یہ رکھتے ہوئے گولیوں میں شفا نہیں، انجیکشن میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ کے حکم میں ہے۔ اگر گولیوں میں ہی شفا ہو تو کوئی مریض کبھی مرے نہ، گولی کھاتے شفا مل جائے۔ مالک کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی، مالک کا حکم نہیں ہوگا تو شفا نہیں ملے گی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھنا میرے مالک، اور جب تو ہمیں موت دے اس حال میں دینا، تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے دین کی آواز کو بلند کر رہے ہوں، لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو پھیلا رہے ہوں، اور اسی حال میں شہادت کی موت پا کے تیری جنتوں کی طرح مسافر بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔